جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انشاءاللہ سیکنڈ کلاس ہوگی، تھرڈ کلاس، اور اس میں ہمارے جو ٹاپک آف ڈسکشن ہوں گے وہ مینلی ہوگا علم الانساب۔ علم الانساب ہے کیا، اسی سے آگے ہماری فردر ٹاپکس نکلیں گے اور فردر ڈسکشنز ہوں گی۔ تو علم الانساب ہے کیا؟ انساب بیسکلی نسب کی جمع ہے۔ نسب سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی شخص کا پیچھے سے کہاں سے تعلق ہے، کون سے علاقوں سے، کن لوگوں میں وہ شخص آیا۔ اور یہاں سے ہمیں صرف یہ نہیں پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس علاقے میں آئے یا جغرافیائی طور پہ وہ کون سی جگہ تھی، بلکہ اس علاقے میں اسلام آنے کی وجہ کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک پرٹیکولر ریجن کو کیوں چوز کیا کہ وہاں سے اسلام کی ابتدا ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، ٹھیک ہے۔ قیامت تک کے لیے جو اسلام کا ظہور ہونا تھا، بیسکلی قرآن مجید میں آنا تھا، وہ اس ایک علاقے میں ہی کیوں آئے۔ تو یہ سارا کچھ انشاءاللہ علم الانساب کے ذریعے سے ہم اس کا آغاز کریں گے، اس کو اسٹڈی کریں گے، اور اس میں ہم پھر ڈیفینیٹلی عربوں کی تاریخ کو ٹچ کرتے ہوئے جائیں گے۔ علم الانساب کی اہمیت کیا ہے یہ ہم دیکھیں گے آگے، پھر عرب کا جغرافیہ، قدیم قبائل، اور پھر باقی دنیا میں اور عرب میں بیسکلی مذاہب تھے کیا اس وقت۔ تو عموماً جو ہمارے پاس بکس ہوتی ہیں نا سیرت النبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں اتنی زیادہ ڈیٹیل میں چیزیں نہیں دی ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو آپ انشاءاللہ ضرور اس کو غور سے سنیے گا اور اس میں سے پوائنٹس کو نوٹ کیجیے گا۔ علم الانساب سے متعلق میں آپ کو ایک دو حدیث بتاتی جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حسن ہے، انا اکرم ولدی آدم ولا فخر، میں ابن آدم میں سے سب سے زیادہ کرم والا ہوں، تعظیم عزت والا ہوں، اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ فخر نہیں ہے مراد یعنی میں اس پہ غرور نہیں کرتا، میں غرور کی وجہ سے نہیں بتا رہا کہ میں ابن آدم میں سے سب سے زیادہ کرم والا ہوں، بلکہ ایک انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے بتائی، وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے ویسے ملتی جلتی حدیث ہمیں ملتی ہے، وہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، انا سید ولد آدم، کہ میں ولد آدم کا سید ہوں، سردار ہوں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی جامعہ ترمذی کی ہی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق بنائی تو مجھے ان میں سے چن لیا، یعنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے جب ان کی روحیں بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب بنائے گئے، جب ان کی تخلیق ہوئی تو ان کی بیک سے، کمر سے اللہ نے سب کی روحیں نکالی اور عالم الارواح میں انہیں کھڑا کیا، اور وہاں پر ان سے عہد الست لیا گیا، ٹھیک ہے، وعدہ لیا گیا ان سے۔ تو اس وقت کی یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے جب مخلوق بنائی تو مجھے ان میں سے چن لیا، پھر عربوں اور غیر عربوں میں سے بہترین کو چن لیا، پھر قبیلوں میں سے بہترین قبیلے کو چنا، اور ان کے گھروں میں سے بہترین گھر بھی میرے لیے چن لیا۔ تو اس وجہ سے بھی یہ علم الانساب ہمارے لیے پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ علم الانساب کی بیسکلی اہمیت ہمیں پتہ ہونی چاہیے دنیا میں اور آخرت میں۔ دیکھیں دنیا میں تو اس کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں کرتے ہیں، یہ ابھی ہم آیت پڑھیں گے۔ لیکن آخرت میں اور اللہ کی نظر میں اہمیت کس چیز کی ہے؟ صرف اور صرف تقویٰ کی۔ یہ آیت شاید سب نے نہیں پڑھی ہوگی، لیکن یہ جو حدیث میں نے لکھی ہے یہ سب نے سنی ہوگی، جو حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، یا کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یعنی اگر اسلام وہاں پر آیا عرب میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عرب، جی انساب کا مطلب نسب کو کیا کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو انگلش میں سوچ کے بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ نسب کا میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا کہ نسب بیسکلی ایک انسان کا پیچھے سے بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے، ٹھیک ہے، جو پوری چین چلتی ہے اس کے آباء و اجداد کی، اس کو بیسکلی نسب کہتے ہیں۔
تو کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اگر اسلام وہاں پر آیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عرب کے جو اب لوگ ہیں وہ بہت زیادہ فضیلت والے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ فضیلت کس بنیاد پر ہے؟ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہاں سے ہم بیسکلی سبق کیا لے رہے ہیں؟ علم الانصاب کا بہت امپورٹنٹ سبق جو لیسن ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ڈسکریمنیشن، ریسزم، اس کو اسلام نے شروع میں آتے ہی ٹوٹلی نگیٹ کر دیا، ٹھیک ہے. کوسچنز آپ بالکل اینڈ میں پوچھیے گا، آپ پلیز اپنے پاس نوٹ کرتے جائیے. ریٹن میں آپ پوچھنا چاہیں تو بیچ بیچ میں پوچھنے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. تو ڈسکریمنیشن آن دا بیسز آف نیشنلزم، چاہے وہ لینگویج ہے، جینڈر ہے، کلر ہے، باڈی ٹائپ ہے، کاسٹ ہے، کریڈ ہے، کچھ بھی ہو اس کی بیسس پر ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر مقصد ہے کیا؟ ہمیں قبائل میں اور یہ خاندانوں میں کیوں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے؟ تو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تم سب کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا، اور بنا دیا ہم نے تم سب کو خاندانوں میں، و قبائل، اور قبیلوں میں، لی تعارفوا، تاکہ تم سب ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کرم والا کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ بہت زیادہ علم والا اور بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے. جن کو آواز نہیں آ رہی ان کا اپنا مائک کا مسئلہ ہوگا، وہ پلیز چیک کر لیجئے، کیونکہ باقی سب کو آواز بالکل کلیئر جا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ بنیاد کیا ہے اللہ کی نظر میں فضیلت کی. نہ مرد ہونے میں ہماری کوئی فضیلت ہے، نہ عورت ہونے میں ہماری کوئی فضیلت ہے، ٹھیک ہے. نہ جینڈر رولز کی ڈویژن میں ہماری کوئی فضیلت ہے، بلکہ صرف اور صرف تقوی. اور تقوی کی ڈیفینیشن میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں، کیونکہ ہم ہر چیز کو انشاءاللہ ٹچ کریں گے اور ہر چیز کا کانسیپٹ اس کورس میں ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو تقوی بیسکلی کیا ہے؟ تقوی کے لیے ایک ورڈ جو آپ نے یاد رکھنا ہے نا، وہ ہے بچنا، بچ کر رہنا، ٹھیک ہے. ایک ورڈ جو اگر آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں، اس کو اگر آپ الیبریٹ کریں گے تو وہ کیا بنے گا؟ گناہوں سے بچ کر چلنا، یہ ہوتا ہے تقوی، ٹھیک ہے. اور انگلش میں اگر آپ کہنا چاہیں تو کانشیسنیس آف اللہ. تو یہ تقوی ہم نے اپنے اندر لے کر جانا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ حکم جو عمل کرنے کا آیا ہے کہ آپ یہ عمل کریں، یہ کیجئے، سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کرو، وہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو. تو ہمیں تقوی کی ڈیفینیشن پتہ ہوگی، پھر ہی ہم انشاءاللہ تقوی کو اپنی زندگی میں لے کر آ سکیں گے. تو ہر لمحہ ہم نے ایسے زندگی گزارنی ہے، ایسے چلنا ہے کہ ہر سائڈ سے شیطان کے حملوں کو روکتے رہیں، اس سے بچتے رہیں. اب آگے ہم دیکھیں گے وہ عرب جس میں کہ اسلام آیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، جغرافیائی امپورٹنس اس کی کیا تھی. آپ دیکھ رہے ہیں اس میپ میں یہ جو بیچ میں گرین کلر کا سیکشن ہے، یہ ہے عریبین پیننسولا، ٹھیک ہے، جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں ہم؟ بحیرہ جزیرہ نما عرب، ٹھیک ہے. اب یہ جو جزیرہ نما عرب ہے، اس کی اتنی اسٹریٹجک اینڈ امپورٹنٹ لوکیشن ہے، مڈل ایسٹ اس کو کہا جاتا ہے، بالکل سینٹر میں یہ بنتا ہے. اس کی رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیے ٹورڈز ایسٹ ایشیا ہے. ایشیا کیا ہے؟ ایشیا بیسکلی لارجسٹ کانٹیننٹ ہے اینڈ موسٹ پاپولس، جس کی پاپولیشن بھی سب سے زیادہ ہے، وہ والا کانٹیننٹ ہے ایشیا. اب اس کی لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس افریقہ ہے. افریقہ سیکنڈ لارجسٹ کانٹیننٹ اینڈ سیکنڈ موسٹ پاپولس کانٹیننٹ، ٹھیک ہے. اب اس کے نارتھ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں، صرف فی الحال ہم کانٹیننٹس کو ٹچ کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس یورپ ہے. یورپ تھوڑا سا ٹورڈز ویسٹ بھی ہوگا اور نارتھ پہ بھی ہوگا. تو یورپ جو ہے یہ تھرڈ موسٹ پاپولس ہے، چھوٹا ہے لیکن تھرڈ موسٹ پاپولس یہی بنتا ہے. اور اس کے بعد نیچے، بالکل نیچے جائیں تو اوشینیا آتا ہے. اوشینیا آسٹریلیا کا جو نام ہے. اور بالکل ٹاپ پہ جا کر لیفٹ کی طرف جائیں تو امریکہ آتا ہے. یہ صرف آپ کو لوکیشن سمجھانے کے لیے میں نے امریکہ اینڈ اوشینیا کو بیچ میں ریفر کر دیا ہے، لیکن بیسکلی جو عرب پیننسولا ہے وہ افریقہ، ایشیا اینڈ یورپ کے بالکل درمیان میں آتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ امپورٹنٹ سیز ہیں جو کہ اس کے ارد گرد اس کو کور کر رہے ہیں. بیسکلی یہ جو عرب کا علاقہ ہے نا، یہ ہمیشہ ٹریڈ کے حساب سے، تجارت کے حساب سے بہت زیادہ اہم رہا ہے، امپورٹنٹ رہا ہے. اور پوری آلموسٹ پوری دنیا کو اس نے، یا پوری دنیا نہیں تو
جو میجر پاپولیشن تھی دنیا کی اس کو یہ کنیکٹ کر کے اس نے رکھا ہے. اب آپ سوچیں یہاں پر اگر اسلام آ رہا ہے تو یہاں سے پھر باقی دنیا میں پھیلنا اس کا کتنا زیادہ آسان ہے, کیونکہ لوگوں کا گزر بھی ان رستوں سے ہو رہا ہے. لوگوں کا گزر کہاں سے ہوتا تھا؟ سمندروں سے ہوتا تھا نا, بحری جہازوں کے ذریعے سے سمندروں سے تجارت وغیرہ کے لیے سفر کیے جاتے تھے. تو ہاں جی ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے وہاں سے پھر ظاہر ہے جان پہچان ہوگی, اور پھر اسلام سے سب انٹروڈیوس ہو سکتے ہیں, متعارف ہو سکتے ہیں. اور صحابہ نے بھی ڈیفینیٹلی یہاں سے عرب سے پھر ایشیا کی طرف بھی آئے, اور وہ لوگ افریقہ کی طرف بھی آئے, اور اوپر کی طرف بھی گئے. اگلے میپس میں ہم دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. یہ جو بیچ میں نے لکھے نا ریڈ سی اینڈ اوپر جو ہے میڈیٹرینین سی, یہ دونوں میں نے صرف اس لیے لکھے ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ میڈیٹرینین سی جو بالکل عرب کے اوپر بنتا ہے, دس از دا لارجسٹ ٹریڈ راؤٹ ایون ناؤ. ابھی بھی جو میکسیمم ٹریڈ ہوتی ہے نا بحری جہاز کے ذریعے, سمندر کے ذریعے, اور تجارت زیادہ سمندر کے ذریعے ہی ہوتی ہے, ہوا کے ذریعے نہیں ہوتی, وہ یہ میڈیٹرینین سی سے ہوتی ہے. سارا آئل جو جاتا ہے یا امریکہ یورپ کی طرف کہاں سے جاتا ہے؟ ریڈ سی سے, پھر میڈیٹرینین سی, اور پھر آگے یورپ امریکہ وغیرہ کی طرف جاتا ہے. تو اتنا امپورٹنٹ یہ ریجن ہے, اس ریجن کو ہم یعنی ہلکا نہیں لے سکتے. ہمیں چھوڑیں, دنیا میں سے کوئی بھی اس ریجن کو ہلکا نہیں لے سکتا, ٹھیک ہے. یہاں پر اب آپ دیکھیے دوبارہ جزیرہ نما عرب, اس کی اسٹریٹجک لوکیشن دیکھ لیتے ہیں جو کہ بیسکلی کتابوں میں لکھی ہوتی ہے. تو یہ جو ریڈ کلر سے میں نے لکھے ہیں نا سیز, اس کو دیکھیے گا, یہ اس کے بالکل ویسٹ پہ یعنی لیفٹ سائڈ پہ ریڈ سی جو کہ بلو میں لکھا ہوا ہے, یہ آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا. بالکل یمن کے نیچے ہے گلف آف ایڈن, یہ بیسکلی انڈین اوشن ہے, ٹھیک ہے. انڈین اوشن کا پورشن جو کہ اوپر جاتا ہے یمن کے کوسٹ, صحرا کے ساتھ, یمن کا جو ساحل ہے, ساحل کے ساتھ ٹچ کرتا ہے, اس کو گلف آف ایڈن کہتے ہیں. پھر عمان کے ساتھ عریبین سی جو کہ انڈین اوشن کا ہی پارٹ ہے, وہاں جا کے وہ عریبین سی اس کو نام دے دیا جاتا ہے. پھر اس طرف ہم یو اے ای کی طرف جاتے ہیں تو ریڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں گلف آف عمان, اور اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں پرشین گلف, ٹھیک ہے, جن کو خلیج فارس اور بحر عمان عربی میں کہیں گے, اور ریڈ سی کو کہتے ہیں بحیرہ قلزم, ٹھیک ہے. تو یہ بیسکلی بتانا کیا چاہ رہے ہوں, عرب تینوں سائڈ سے پانی سے گھرا ہوا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس کی ٹریڈ وائز امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور دنیا میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر کیا ہے, نارتھ میں کیا ہے, وہ ہم انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے. جی, اس میں تھوڑی سٹیز وغیرہ بتائی گئی ہیں, اور اوپر کا تھوڑا سا اس میں بتایا, ایک سیکنڈ میں آگے پہلے دیکھتی ہوں. ہاں جی, اس سے آپ دیکھ لیجئے تو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا. یہ دیکھیے, یہ جہاں پر لکھا ہے نا راشدن کیلیفیٹ, بیسکلی یہ ہے ہمارا جزیرہ نما عرب ہے پورا, یہ سارا کا سارا پورا. اس کے اوپر جو مین 2 امپائرز تھیں, سلطنتیں تھیں اس زمانے میں, ان کو دیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ذکر بار بار سیرت میں آئے گا. ایک تو آگے جا کے غزوہ بدر میں آئے گا, دوسرا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد صحابہ کرام نے جب مزید فتوحات کی اور اسلام کو پھیلایا, تو یہ دونوں سلطنتیں کس طرح اس میں انوالو ہوئیں, اس سارے کے حساب سے یہ ایک میپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, ٹھیک ہے. اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ جو 2 سلطنت تھی, ساسانی سلطنت اور رومی, سسانین اینڈ بیزنٹین امپائر. بیزنٹین امپائر کو ویسے رومن امپائر بھی کہا جاتا ہے. رومن امپائر کے 2 سیکشنز تھے, ٹھیک ہے. ویسٹرن سیکشن تھا, اس کو رومن امپائر ہی کہا جاتا تھا, اینڈ ایسٹرن سیکشن جو ہے اس کو بیزنٹین امپائر کہا جاتا تھا. تو یہ جو دونوں تھیں, یہ بیسکلی اس وقت کی آپ سمجھیں سپر پاورز تھیں, جیسے آپ سمجھیں آج کل امریکہ ہے یا اکنامکلی چائنا زیادہ اسٹرانگ ہے, اس طرح. تو اس وقت یہ دونوں ہی سپر پاورز تھیں, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی کنٹریز آ رہی ہیں. جو امپورٹنٹ کیا تھا, ساسانی سلطنت جو تھی, اس میں ایران, عراق, یہ سارے ریجنز آ رہے تھے, ٹھیک ہے. یہ رومی سلطنت جو ہے, اس میں یہ فلسطین, سیریا اور لیبنان, جارڈن, یہ ساری جو جگہیں ہیں, ایون ایجپٹ, یہ سارا کچھ رومی سلطنت میں آتا تھا, ٹھیک ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ رومی سلطنت میں رومنز جو تھے وہ کیا تھے, کرسچنز تھے. تو اسی لیے سیریا, فلسطین, اس وقت مسجد اقصیٰ کن کے پاس تھی, انہی کرسچنز کے پاس تھی. اسی لیے وہاں پہ سارے کرسچنز تھے نا اس وقت. جیوز وغیرہ بھی بہت ہی کم تھے, ایون اسلام بھی بعد میں وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فتح کیا, اس سے پہلے وہاں پہ یہ رومی سلطنت کی وجہ سے کرسچینٹی تھی. تو یہ ہم نے عرب کا جغرافیہ اور اس کی لوکیشن کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا. دونوں میجر امپائرز کے ساتھ جڑا ہوا تھا,
اور ٹریڈ وائز بھی امپورٹنٹ تھا اور جغرافیکلی بھی امپورٹنٹ تھا. تو اگلی سلائڈ پر ہم چلتے ہیں. عرب کو بیسکلی جو تاریخ کتابوں میں، اب یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ یہ کتابوں کا سارا سٹرکچر ہے، ہم یوزلی یہ بکس میں دیکھتے ہیں. تو العرب جو ہے اس کے بہت بیک پہ جا کے اس کی ہسٹری کو اگر ہم اسٹڈی کرنا شروع کریں تو علماء نے بیسکلی اسکالرز نے عرب کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. اب یہاں پہ یہ دھیان رکھیے گا، یہ جو میں نے گرین میں نام لکھے ہیں نا، یہ اوپر اور نیچے اس وجہ سے لکھے ہیں کیونکہ ان کا ٹائم پیریڈ سیم نہیں تھا. یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب العرب کو سب سے پہلے جو ہم جس برانچ میں ڈیوائڈ کریں گے وہ ہے العرب البعیدہ، دا ایکسٹنکٹ عرب، ٹھیک ہے. وہ یعنی جو کہ ختم ہو چکے ہیں، اب ان کی کوئی بھی ان کا نام و نشان اب نہیں، اس وقت اس کے بعد سے رہا ہی نہیں تھا. اور یہ لوگ کب تھے، زندہ کب تھے، یہ قومیں تھیں کب؟ دے فلرشڈ 3000 بیفور کرائسٹ ایرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تقریباً 3000 سال پہلے. اور وہ کون سی قومیں تھیں اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، قوم عاد، قوم سمود، مدین کی قومیں وغیرہ وغیرہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی، یہ ساری قومیں عرب میں بستی تھیں. لیکن یہ پھر آہستہ آہستہ ان پر عذاب آئے جن کی سارے قصے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بتاتے ہیں، اور یہ قومیں پھر ختم کر دی گئیں. ان کی لینگویجز کیا تھیں؟ یہ عربی کے بانی نہیں تھے، ٹھیک ہے، عربی نہیں تھی ان کی لینگویج، مختلف زبانیں تھیں جو کہ پھر بعد میں چینج ہو گئیں. جی، کیسر و روم جو ہے بالکل انہی کو ہی کہا جاتا ہے. اس کے بعد یہ بعیدہ جب ختم ہو گئے نا اس کے بعد جو سیکنڈ برانچ بنتی ہے عرب کی وہ ہے العرب الباقیہ، جو باقی رہ جانے والے عرب تھے. لیکن وہ تھے کون سے اور وہ کہاں پہ بستے تھے؟ وہ بیسکلی ان میں پہلے آتے ہیں العرب العاربہ، قحطانی عرب. اب یہ جو ریڈ میں 2 نام لکھے گئے ہیں ان میں بھی آپ خیال رکھیے گا کہ ان کا بھی ٹائم پیریڈ سیم نہیں ہے، بلکہ جو سیکنڈ ہے العرب المستعربہ اور جو فرسٹ والا ہے العرب العاربہ، ان میں آلموسٹ 10 جنریشنز کا ڈفرنس بنتا ہے، گیپ بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو فرسٹ برانچ ہم دیکھ لیتے ہیں جو باقی رہنے والے عرب ہیں، ان کی کون سی ہے؟ العرب العاربہ، ٹھیک ہے، جن کو کہا جاتا ہے قحطانی عرب. قحطانی عرب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کا جو بانی تھا نا اس کا نام تھا قحطان. اب العرب الباقیہ کو تھوڑا سا اور سمجھ لیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں تو کتابوں میں ہمیں بیسکلی ملتا ہے، قصص الانبیاء میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے نا، یافس جو تھا اس سے کہتے ہیں کہ جی جو نسل آگے بڑھی وہ رومی تھے، جو رومنز سارے تھے نا انگریز وغیرہ، وہ یافس سے نکلے تھے. پھر جو حام تھا ان کا بیٹا، اس میں سے سارے افریقی اولاد اس کی ہے ساری، اور جو سام ہے بیسکلی اس میں سے سارے عرب نکلے تھے، ٹھیک ہے. عرب ساری کی ساری جنریشن سام کی بنتی ہے. تو العرب البعیدہ تو ہو گئی ختم. یہ نام 4 ہی ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور یہ آپ نے یاد رکھنے، ٹھیک ہے. اور جی ٹھیک ہے، آپ نقشے شیئر کر دیجیے گا گروپ کے اوپر. العرب الباقیہ جو ہے اس میں العرب العاربہ جو ہے وہ ہم سٹڈی کر رہے تھے، اس کا بانی تھا قحطان، اس کا بیٹا تھا یعرب جس کو کہا جاتا ہے فادر آف دا عربس، ٹھیک ہے. اور اسی نے پھر عربی زبان کا بھی آغاز کیا اور وہاں پر بیسکلی تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی اور اس کا آغاز کیا. اور یہ بیسکلی کہاں پر بستے تھے؟ یمن میں. اب آپ کو یاد ہوگا ہم نے ابھی نقشے میں میپ میں یمن کو بھی دیکھا تھا. کہاں تھا یمن؟ یہ دیکھیے بالکل نیچے بلو کلر میں لکھا ہوا ہے، ٹورڈز ساؤتھ اینڈ ویسٹ، یمن نیچے لکھا ہوا ہے. تو یہ یمن، یہ لوکیشنز آپ نے یاد رکھنی ہیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے آگے جب ہم تجارت کی بات کریں گے کہ عرب میں تجارت کیسے پھیلی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف گئے تو وہ آپ کہاں گئے تھے؟ اوپر کی طرف تھا نا شام، رومن امپائر میں تھا شام، یاد ہے نا؟ تو وہاں شام کی طرف آپ جایا کرتے تھے. پھر یمن اور عمان کی طرف کب کب کس کا جانا ہوتا تھا، یہ سب ہم بار بار سیرت میں دیکھیں گے، تو اس وجہ سے یہ نقشے آپ نے یاد رکھنے ہیں. تو یہ وہ یمن تھا جہاں پر بیسکلی قحطانی عرب بسے ہوئے تھے. اور یمن سے پھر وہ کہاں گئے؟ مکہ کی طرف. مکہ کی طرف وہ کیوں گئے تھے؟ تجارت وغیرہ کے سلسلے میں. رستے میں انہوں نے کیا دیکھا؟ رستے میں انہوں نے دیکھا حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے چھوٹے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کے پاؤں مارنے کی وجہ سے وہاں سے زمزم کا پانی نکل چکا تھا.
اور اس زمانے میں ہوتا کیا تھا، جہاں پر دیکھتے تھے کہ پانی موجود ہے وہاں پر ایک بستی بنا لی جاتی تھی خیمے وغیرہ لگا کر. تو بنو جرہم کا یہ قبیلہ تھا جو کہ یمن سے اس طرف آگے کی طرف جا رہا تھا. رستے میں مکہ میں وہ آ کر رکا تو وہاں پر پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں پہ پانی موجود ہے تو ہم یہیں پہ رک جاتے ہیں. تو وہاں پہ پھر ان کی نسلیں وہیں پہ جوان ہوئیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کا تعلق بیسکلی العرب العاربہ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، العرب المستعربہ سے ہے، ان کا نکاح کس میں ہوا؟ بنو جرہم میں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. چلیں اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. ہاں جی، اب یہ جو ہے العرب المستعربہ آپ کو ریڈ کلر میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ عدنانی عرب. اور اس کو عدنانی عرب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں بیچ میں ایک شخص آئے گا جس کا کہ نام ہوگا عدنان. لیکن ابھی ہم عدنان پہ پہنچے نہیں ہیں، عدنان سے بہت پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اس سب سے بہت پہلے تھے، ان کے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں بھی ہم دیکھتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے ان کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے. اب حضرت اسماعیل کے بعد بہت ساری جنریشنز آئیں، کئی نسلیں آئیں، جس کے بعد ایک شخص آیا جو کہ کون ہے؟ عدنان. اور وہاں سے ہمیں ملتی ہے یہ برانچ عرب کی، عرب المستعربہ، ٹھیک ہے. اس سے پہلے کے جتنے بھی نام ہمیں ملتے ہیں نا کتابوں میں، کچھ کتابوں میں ہمیں مل جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک حضرت آدم علیہ السلام تک. تو عدنان سے اوپر بیسکلی جتنے بھی نام ملتے ہیں نا، اس کا کچھ بھی اوتھینٹک نہیں ہے، بیسکلی مستند ذرائع سے ہمیں وہ نہیں ملتے. لیکن عدنان آنورڈز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنی جنریشنز ملتی ہیں ان کے نام ہمیں مستند ذرائع سے ملتے ہیں. تو یہ عدنان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے، اور ان سب کے نام اور ان کے بارے میں بھی. اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ایک ہی رسول کو بھیجا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں، اور وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دوسری طرف حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے باقی تمام رسول بھیجے. حضرت ابراہیم حضرت اسحاق کے بعد آنے والے جتنے بھی رسول تھے وہ سب کے سب حضرت اسحاق کی نسل میں سے ہی تھے. یہ انفارمیشن ہمارے ذہن میں بالکل کلیئر ہونی چاہیے. اب یہاں پر ہوا کیا؟ یہاں پر العرب المستعربہ میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب شادی ہو گئی بنو جرم میں، تو دونوں عرب بیسکلی مکس اینڈ میچ ہو گئے. جی بالکل بنی اسرائیل کی ہی بات ہو رہی ہے. حضرت اسحاق کی جو اولاد تھی، حضرت اسحاق کے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے. حضرت یعقوب کا ہی دوسرا نام تھا اسرائیل، اور حضرت اسرائیل ہی بیسکلی حضرت یعقوب کا دوسرا نام، انہی کی اولاد کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، ٹھیک ہے. اور بنی اسرائیل میں ہی باقی انبیاء اور رسل آئے تھے. یہ دوسری سائڈ کی سٹوری میں نے آپ کو بتا دی. اب واپس آتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف. اور ان کی شادی جب ہوگی بنو جرم میں، اب جو تھا العرب اس سے پہلے ہم پچھلی والی سلائڈ پہ جاتے ہیں. العرب العاربہ جو تھا بیسکلی عرب کی بنیاد ضرور انہوں نے رکھی تھی، ایون عربی زبان کی بھی. لیکن یہ جو عدنانی عرب تھے، انہوں نے ان کے ساتھ شادیاں وغیرہ ہوئیں اور ان کی سویلائزیشن کو، تہذیب کو، ان کی زبان کو زیادہ سے زیادہ سیکھا. اور وہ لوگ زیادہ تر یمن میں بستے تھے، یہ مکہ میں یہ تھا کہ ہر طرح کے قافلے وہیں سے گزرتے تھے، وہی ایک ٹریڈ راؤٹ تھا. ایون جو ریڈ سی ہے جو کہ بیسکلی جدہ کے ساحل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جدہ اور مکہ میں آپ کو پتہ ہے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کا ڈفرینس ہے، اتنا زیادہ ڈفرینس ہے نہیں. تو وہیں سے گزر ہوتا تھا. دوسرا مکہ میں کیا اٹریکشن تھی؟ سیکنڈ اٹریکشن کیا تھی؟ سیکنڈ فرسٹ ہی کہنا چاہیے. فرسٹ اٹریکشن کیا تھی؟ کعبہ بھی مکہ میں موجود تھا. تو جو بت پرست وغیرہ جتنے بھی لوگ عرب میں تھے، انہیں پتہ تھا کہ کعبہ تو ہے اور یہ کعبہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اور ہم نے یہاں پر جانا ہی ہے. تو اس وجہ سے بھی مکہ سے بہت زیادہ گزرا جاتا تھا. تو بیسکلی جو پوائنٹ آف سویلائزیشن جو گڑھ بن گیا نا تہذیب و تمدن کا اور عزت اور مرتبے کا اور زبان کا بھی، وہ سارا کا سارا وہیں پہ بن گیا، ٹھیک ہے. اس لیے العرب المستعربہ نے بہت زیادہ ترقی کی. اور انہی کی زیادہ ہمیں جو ورچوز وغیرہ بھی ملتے ہیں، ان کی شجاعت، بہادری، ان کی امانت داری، ان کی سچائی وغیرہ، وہ سب ہمیں پھر ان سے ریلیٹڈ یہ چیزیں ملتی ہیں. بیسکلی آپ سمجھیں کہ سارا کا سارا جو علم وغیرہ یا پھر جو بھی تہذیب و تمدن تھا وہ سب ان کی طرف ٹرانسفر ہو گیا، ٹھیک ہے. اور یہ نسل بہترین سے بہترین بنتی گئی، اور اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، آپ کی ولادت ہوئی. اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں عرب اور عرب باقی دنیا میں مذاہب کیا ہیں.
پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ عرب کو کتنی ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، عرب کی تاریخ کیا تھی، تو 2 اینڈ دین اگین 2 + 2 کر کے ہم نے پڑھا ہے، اور جتنا میکسیمم آسان ہو سکتا تھا نا میں نے وہ اتنا ہی آسان بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اور یہ سلائڈز اور یہ جو میپس ہیں یہ میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ، ہمیشہ ہی میں گروپ میں شیئر کرتی ہوں، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یہ میپ میں نے آپ کے لیے دوبارہ لگایا ہے، عرب میں اور باقی دنیا میں مذاہب کیا تھے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسلام آنے سے پہلے دنیا کے حالات و واقعات تھے کیا، لوگ کیا کرتے تھے، کس کی عبادت کرتے تھے، کس کی پوجا کرتے تھے، یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے. آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گی کیوں. سب سے پہلے ہم یہ امپائرز کو ہی دیکھ لیتے ہیں جو بیسکلی سلطنتیں تھے. یہ جو سیسنڈ امپائر تھی اس کے اندر بیسکلی آتش پرستی سب سے زیادہ ہوتی تھی. پارسی تھے یہ لوگ، اور پارسی ہی کو یہ جو آگے میں نے 4 نام لکھے ہیں نا یہ سارے کے سارے پارسیوں ہی کے نام تھے. بیسکلی آتش پرست، مجوسی، زرتشت، یہ سب انہی کو کہتے ہیں. اور ان سے اگر آپ پوچھیں نا ان کا عقیدہ وغیرہ تو بیسکلی ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ یہ آگ کی پوجا کرتے ہیں. ان کا عقیدہ بیسکلی یہ ہے کہ یہ آگ کے ذریعے سے کسی ہائر اتھارٹی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے. تو ان کو اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ آگ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ غصہ کریں گے آپ پر. اور ہم سب کا بیسکلی مین کانسیپٹ جو ہوتا ہے نا وہ یہی بنا ہوا ہوتا ہے کہ یہ آگ کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور دوسری طرف ہمارے پاس کیا ہے، بیزنٹین امپائر اور رومن امپائر. ان میں کیا تھا، ان میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا میکسیمم میجر ریلیجن کیا تھا، عیسائیت کا، کرسچینٹی تھی وہاں پر. اچھا اب کرسچینٹی کس شکل میں تھی وہاں پر، دیکھیں کرسچینٹی تب تک بگڑ چکی تھی، جو ٹرینیٹی کا کانسیپٹ ہے وہ آ چکا تھا کہ نہیں آ چکا تھا. تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اس وقت تک بدل چکی تھی، ٹھیک ہے. ٹرینیٹی کا کانسیپٹ آ چکا تھا. جس کا بھی مائک آن ہے پلیز میوٹ کر لیا کریں خود بخود ہی. اور ٹھیک ہے، اور لیکن کچھ لیول پر اوریجنل کرسچینٹی بھی تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسلام دیا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی وہاں پر کسی نہ کسی لیول پر موجود تھا. جیسے ہمیں ملتی ہے سٹوری حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ اپنے جس عیسائی استاد کے پاس جاتے تھے وہ عیسائی استاد انہیں صحیح سبق ہی دیتے تھے، صحیح عقیدہ ہی بتاتے تھے. اور وہ جب بھی وہ بندہ فوت ہونے والا ہوتا تھا نا ان کا عیسائی استاد، وہ حضرت سلیمان کو بتا دیتا تھا کہ بھائی میں جہاں تک میں جانتا ہوں میرے اس عقیدے پہ اب کوئی بھی زندہ نہیں ہے، تو تم فلاں جگہ پر ایک فلاں عالم ہے اس کے پاس چلے جاؤ، وہ اسی صحیح والے عقیدے پہ، اس سے جا کے علم سیکھنا، ٹھیک ہے. تو بیسکلی ان کا مذہب بگڑ چکا تھا، لیکن اتنا نہیں کہ اب کوئی بھی نہ ہو، کوئی نہ کوئی صحیح اسلام پر پھر بھی لوگ تھے. اب اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں، یہ سارا کا سارا عرب ریجن. اس میں کیا تھا، اس میں سب سے زیادہ پھیلی ہوئی تھی بت پرستی. اس کے بعد ہم جانتے ہیں یہاں پر یہودی بھی تھے. مکہ میں میکسیمم بت پرست تھے، مدینہ میں یہودی بھی تھے، یہودیوں کے مین 3 قبیلے تھے وہاں پر، ساتھ ساتھ بت پرست بھی تھے ہم جانتے ہیں. اور مدینہ کے ساتھ ہی جڑتا ہے چھوٹا سا علاقہ خیبر کا، خیبر میں تو تھے ہی صرف یہودی، اور یہ اتنے زیادہ تھے کہ ان کے باقاعدہ وہاں پر مدارس وغیرہ بھی موجود تھے. اور اس کے علاوہ ہمیں کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ عرب میں بھی آگ پرست بھی تھے، سورج پرست بھی تھے، ستاروں وغیرہ کی پوجا کرنے والے بھی. اور اس کے علاوہ الہاد پر بھی تھے کچھ نہ کچھ لوگ، جس کا ہمیں ایون ثبوت قرآن مجید سے بھی ملتا ہے. سورۃ الجاثیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 45 میں، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. مطلب یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے ہماری زندگی دنیا کی زندگی ہی ہے، ہم مرتے اور جیتے ہیں، ہم کو مارتا ہے تو زمانہ مارتا ہے. یعنی الہاد کیا ہوتا ہے، کسی خدا پر بیلیو نہ کرنا، ایتھزم جسے ہم آج کل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایتھیسٹ تھے لوگ، یعنی عقل کی کو اتنی معراج پہ پہنچا دیتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ کسی نے نہیں بنایا، یہ خود بخود وجود میں آیا ہے، بس زمانہ ہی ہے جو ہے. جیسے آج کل کہتے ہیں نا نیچر یہ کہہ رہا ہے، نیچر وہ کہہ رہا ہے، اس طرح کی باتیں. تو اس کا پروف ہمیں قرآن مجید سے بھی مل رہا ہے. تو الہاد بھی تھا وہاں پہ. اور اس کے بعد بہت امپورٹنٹ بات، مذہب حنیفی بھی تھا. مذہب حنیفی کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ توحید پر بھی کچھ لوگ قائم تھے. ابھی اس سب کو ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں پڑھنے لگے ہیں.
جن کو آواز نہیں آ رہی ان کا ڈیفینیٹلی اپنا مسئلہ ہے، ایک ہی اسٹوڈنٹ کی طرف سے شکایت آ رہی ہے اور آپ پھر ریکارڈنگ سن لیجیے گا، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. اب عرب میں بت پرستی کیا تھی، کس لیول پہ تھی اور آئی کہاں سے؟ بیسکلی آپ سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی مکہ مکرمہ میں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسلیں بھی وہیں پر پلی بڑھی، آپ وہیں پر تھے. تو جب وہاں پر آلریڈی توحید ہی تھی اور توحید کے اوپر ہی سب چل رہے تھے، تو پھر وہاں پر بت پرستی کیسے آ گئی؟ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمر ابن لحی الخزائی. تو یہ جو عمر لکھ کے آگے ہے لکھی جاتی ہے نا، اس کو اصل میں پڑھتے عمر ہے. ٹھیک ہے، عمر ابن لحی الخزائی یہ بنو خزاعہ کا سردار تھا. بنو خزاعہ کا نام میں نے صرف اس لیے لکھا ہے کیونکہ آگے جا کر بھی آپ سیرت میں اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کو جہنم میں اس کی آنتڑیں باہر نکال کر ان کے ساتھ گھسیٹا جا رہا ہے. اور میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، اور وہ چکر لگا رہا تھا ان آنتڑوں کے ساتھ گھسیٹ کے نا. تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ عمر ابن لحی ہے جس نے کہ عرب میں توحید کو ختم کر کے بت پرستی کا آغاز کیا. یہ بیسکلی عرب میں اس کی ویلیو کیا تھی، اس کی بات مانی کیوں گئی؟ کیونکہ یہ بنو خزاعہ کا ایک تو سردار تھا، بڑا امپورٹنٹ قبیلہ تھا بنو خزاعہ. دوسرا جو بنو جرہم جو تھا، جو بیسکلی ابھی ہم نے شروع میں پڑھا، جن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی، ان سے لڑ کر جنگ کر کر کعبے کا متولی یہ بن گیا تھا. کعبے کا کنٹرول پہلے بنو جرہم کے پاس تھا، چابیاں وغیرہ اور اس کا سسٹم اور اس کا نظام رن کرنا، اور اس کے بعد یہ سارا سسٹم کس کے پاس آ گیا؟ اس سردار بنو خزاعہ کے پاس آ گیا. ٹھیک ہے، تو ایک مرتبہ ہوا کیا کہ یہ شام گیا تجارت کے سلسلے میں. شام اب آپ دیکھ چکے ہیں، سیریا کہاں پر تھا؟ بالکل عرب کے نارتھ پہ تھا، اوپر تھا. تو شام میں امالیک ایک قوم رہا کرتی تھی، ایک نیشن تھا، جو کہ آپ کو آلریڈی پتہ چل چکا ہے کہ شام کافی اسٹرانگ کنٹری تھی. ٹھیک ہے، رومن امپائر کی ہم نے آلریڈی بات کر لی. تو شام میں جو امالیک رہتے تھے وہ سمجھیں کہ اس وقت کے کافی اکنامکلی اسٹرانگ اور پاورفل لوگ تھے. تو یہ وہاں پر گیا تو ان کی پریکٹسز کو اس نے دیکھا، اور وہاں پر اس نے دیکھا کہ یہ لوگ تو کسی نہ کسی طرح کی بتوں کی عبادت کرتے ہیں. تو اس نے ان سے پوچھا جا کر کہ بھائی یہ کیا تم لوگ کرتے ہو، یہ بت کیا ہے، کس چیز کے لیے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ ہماری مدد کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، یہ ہماری جنگوں میں ہمیں جتواتے ہیں، یہ ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ہم ان کے ذریعے سے مانگتے ہیں. تو وہ اس سب سے اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ ان سے ایک بت ادھار لا کر اس نے کعبہ کے ارد گرد بت رکھنے شروع کر دیے. تو وہ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا، ان توحید جو ہے وہ بت پرستی میں بدلتی چلی گئی. اس کے علاوہ اس نے تلبیہ جو ہم پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اس کو بھی اس نے بدل کے رکھ دیا. تو اس کے ورڈز بھی اس میں آتا ہے نا لا شریک لک، کہ میں یا اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، لیکن اس نے کیا کیا، اس کو بھی بدل کے رکھ دیا. ٹھیک ہے، تو اس سے ہم اس ایک واقعے سے بھی ہم ایک سبق لیتے ہیں، بہت امپورٹنٹ سبق، اور وہ کیا ہے کہ اگر بڑی بڑی قومیں، بگ نیشنز یا میجورٹی آف دا پیپل کوئی ایک چیز فالو کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہی ہیں، جو وہ کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا کچھ ٹھیک ہے، صحیح ہے. ان سے متاثر ہو کر انہیں فالو کرنے لگ جانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور میجورٹی ہمیشہ ٹھیک ہوگی یہ بھی ضروری نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ اپنے عقیدے کو فوکس کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہمیشہ ہم نے خود سے جج کرنا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور باطل کی ہمیشہ ہم نے نفی ہی کرنی ہے، چاہے میجورٹی اس کو فالو کر رہی ہو، اور چاہے بڑے سے بڑے نیشنز بھی ایک غلط چیز کو فالو کر رہے ہوں. جیسے اس کی بہت ساری اگزامپلز ہیں ہمارے پاس، جیسے آج کل بے پردگی کتنی زیادہ عام ہے. اگر ہم لوگوں کو دیکھنے لگ جائیں تب تو ہم کبھی بھی نہ کر سکے پردہ، اور اگر ہم بڑے بڑے یہ امریکہ وغیرہ بڑی بڑی کنٹریز کو دیکھیں پھر بھی ہم کبھی نہ کر سکے. تو ہم نے کرنا کیا ہے، ان لوگوں سے متاثر نہیں ہونا، بلکہ اپنے جو ہمارے نظریات ہیں ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے سلیمہ، میں اس کو کر لوں گی. ہاں جی، اب ان کا بیسکلی بت پرستی کا عقیدہ تھا کیا، اور ان کے پاس میجر بت کون سے تھے، یہ ہمیں پتہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آگے جا کے سیرت میں ان کے بار بار نام آئیں گے. غزوہ احد میں آئے گا، جب
حضرت ابو سفیان اس وقت تک اسلام نہیں قبول کر کے آئے تھے، وہ جب بتوں کو پکارتے ہیں وہ واقعہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب بتوں کو توڑنے کا حکم دیا، اس وقت ہم ان کی سٹوریز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان بتوں کی ہم پھر انٹروڈکشن جو ہے وہ ابھی دیکھ لیں گے۔ حبل کون سا بت تھا؟ حبل بیسکلی ان کا سب سے بڑا بت تھا، جو کہ خانہ کعبہ کے اوپر چھت کے اوپر نصب کیا گیا تھا۔ اس کے بعد مکہ والے مزید جس بت کی پوجا کرتے تھے وہ کون سا تھا؟ عزا۔ عزا کیا تھا؟ یہ قریش اور بنو کنانہ ایک قبیلہ تھا، بنو قریش اور بنو کنانہ ان لوگوں کا یہ اپنا بت تھا۔ اس کے بعد منات مدینہ والوں کا بت تھا، مدینہ کے اندر موجود نہیں تھا، مدینہ سے تھوڑا باہر انہوں نے کہیں رکھا ہوا تھا مندر وغیرہ بنا کے، لیکن مانتے یہ سارا اسی کو ہی تھے، اسی کی عبادت وغیرہ اسی پہ چڑھواہے چڑھاتے تھے۔ اب اس کے بعد چوتھے نمبر پر لات بت تھا، طائف کا بہت ہی مشہور بت کون سا تھا؟ لات، جس کو بنو ثقیف جو ہیں وہ مانتے تھے۔ مدینہ میں عرب کے 2 قبیلے کون سے تھے؟ بنو اوس اور بنو خزرج، ٹھیک ہے۔ یہ جو نام میں نے لکھے ہیں نا، صرف اور صرف وہ لکھے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں، جو آگے جا کے ہمیں بار بار ریپیٹ ہوں گے، کام آئیں گے۔ تو ان میں سے کسی بھی نام کو آپ نے ایزی نہیں لینا، بلکہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو سلائڈس تو میں ہمیشہ شیئر کرتی ہوں، ان کو آپ 1-2 دفعہ پڑھیں اور پڑھ کے ان کو آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ بعد میں جب آئے گا ان کا ذکر ان قبیلوں کا یا ان بتوں کا تو آپ ان کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 4 بت تھے عرب کے میں، جو میجر 4 بت تھے، ان کا ذکر سورۃ النجم میں بھی آتا ہے۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 19 اور 20، افرأیتم اللات والعزی، کیا آپ سب نے دیکھا ہے لات اور عزا کو؟ تم سب نے، بیسکلی عرب کو کہا جا رہا تھا، قریش کو اللہ تعالیٰ ٹانٹ کر رہے ہیں، انہیں تانا دے رہے ہیں کہ ان کی کیا ویلیو ہے، ان کو دیکھا ہے تم نے؟ مٹی سے پتھر سے تو یہ بنے ہوئے ہیں۔ وَمَنَاةَ الثَّلَاثَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ جو تیسرا ہے منات، اس کو دیکھا ہے تم لوگوں نے؟ یعنی ان کی ویلیو ہی کیا ہے جو تم لوگ ان کی پوجا کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ سورۃ النجم جو ہے نا بہت ہی خوبصورت صورت ہے، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، انشاءاللہ پوری ہم نے وہ اسٹڈی کرنی ہے اس کورس میں، اس کی پوری تفسیر ہم نے اسٹڈی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر آپ دیکھ رہے ہیں ود، سوا، یغوث، یعوق، یہ جو بت تھے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بت، زمانے کے بت ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پر جو صورت ہے سورہ نوح، بیسکلی حضرت نوح کا ذکر بہت زیادہ صورتوں میں آتا ہے، لیکن سورہ نوح جو ہے جو ان کے نام پر ہے، اس کی 23 نمبر آیت میں ان بتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے جو سردار تھے نا، وہ اپنے لوگوں کو کہا کرتے تھے، وقالو، اور وہ کہتے، لا تذرن آلہتکم، تم بالکل نہ چھوڑنا اپنے الہوں کو، ولا تذرن ودا، یہ جو ود ہم نے بھی نام پڑھا، اور تم بالکل نہ چھوڑنا اس ود کو، ولا سواع، اور اس سوا کو بھی، ولا یغوث و یعوق و نصر، اور ان یعوق اور یعوث، یعوق اور نصر کو۔ تو یہ 5 بت جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بتوں کے نام تھے، وہی نام انہوں نے بھی اپنے بتوں کے رکھے ہوئے تھے۔ اب یہ ان کو کہاں سے کانسیپٹ آیا، کیسے پتہ چلا، اس کے بارے میں بھی ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ شیطان جو تھا نا، شیطان نے بیسکلی وہی عمر ابن اللحی جو ہے اس کو انسپائر کیا، اس کو وسوسے ڈالے، اور جس کے ذریعے سے اس کو یہ نام پتہ چل گئے بیسکلی، اور پھر انہوں نے اپنے بتوں کے یہ سیم ٹو سیم نام رکھے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں یہ سارے نام ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ عرب میں یہ بت بھی تھے، نائلہ اور اصاف کا بت، یہ کہاں پر تھے؟ یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے، جن کے درمیان اس وقت بھی یہ کسی نہ کسی فارم اینڈ شیپ میں عمرہ کرتے تھے۔ تو عمرے کے دوران یہ نائلہ اور اصاف کے درمیان میں چکر لگایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ والے بت تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کعبہ کے اندر نصب کیے ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنا کر۔ اب وہ تصویریں پتہ نہیں پتھر پہ کھرچ کے بنائی گئی تھی یا کس طریقے سے، لیکن وہ تصویریں کعبہ کے اندر موجود تھیں، وہ انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا ہے تو کعبہ کے اندر تقریباً 360 کے قریب بت موجود تھے کعبہ کی باؤنڈریز کے ارد گرد، اور کعبہ کے ایون اندر اس سٹرکچر کے، اسکوائر سٹرکچر کے اندر بھی بت موجود تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ ان کا پھر عقیدہ تھا کیا؟ بت تو تھے ان کے پاس، لیکن ان کی سوچ کیا تھی؟ ان کی سوچ ہمیں یہیں سے پتہ ہونی بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے جا کے اس کا بار بار ذکر آئے گا، اور یہ ہمیں کئی آیات سے پتہ چلتا ہے قرآن مجید کی، جیسے سورہ یونس کی آیت ہے نمبر 31، سورہ لقمان کی ہے نمبر 25، سورۃ العنکبوت کی 61 اینڈ 65۔ ان سب سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ان سے یہ سوال پوچھو نا کہ تمہیں پیدا کس نے کیا،
تمہارا خالق کون ہے یا ان ساری چیزوں کو بنانے والا کون ہے؟ تو کہتے تھے کہ جی یہ سب تو اللہ نے ہی بنایا ہے. اور پھر کہتے تھے، پھر ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ پھر بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ذریعہ ہے ہمیں ہمارا اللہ تک پہنچانے کے لیے، ہماری یہ شفاعت کریں گے. تو بیسکلی یہ کانسیپٹ کسی کسی کو تو پتہ ہے کہ یہ بتوں کو وسیلہ مانتے تھے اور اللہ کو بھی یہ جانتے اور پہچانتے تھے اور ایز اے خالق مانتے تھے. لیکن اللہ کی جو پاورز ہیں، بیسکلی جو صفات ہیں، وہ انہوں نے نعوذ باللہ آگے بانٹی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا، یہ ہمیں ابھی سے کلیئر ہونا چاہیے. جیسے سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ من خلق السماوات والارض، اور اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کیا سورج اور چاند کو، لیقولن اللہ، تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے. فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ، تو کدھر بہہ کے جا رہے ہیں؟ یعنی پتہ بھی ہے کہ اللہ نے سارا کچھ پیدا کیا، پھر بھی بہکے ہوئے ہیں، پھر بھی علم ہی نہیں ہے، نالج ہی نہیں ہے. تو بار بار اللہ تعالیٰ اس کا اظہار قرآن مجید میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مین ریلیجن ان کا تھا بت پرستی. اس کے بعد باقی بیچ میں جو تھے وہ ہم نے ڈسکس کر لیے. اب ہم آتے ہیں مذہب حنیفی، یہ کیا تھا اور وہاں پر کس لیول پر تھا. بیسکلی مذہب حنیفی مذہب کسے کہتے ہیں؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا نا، اسلام ہی تھا. بیسکلی اسلام کی جو خالص توحید کا جو کانسیپٹ تھا نا، وہ اس وقت بھی عرب میں موجود تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، جس میں کہ ایک مرتبہ یہ ہوا، ایک ان کا میلہ لگنے والا تھا، سالانہ میلہ جو ہوتا تھا ان کا بتوں کا، جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا، کہ سارے جا کر پھر اپنے بتوں کی پوجا اکٹھی کرتے تھے اور اکٹھے ان پہ چڑھواہے چڑھاتے تھے. جیسے ابھی بھی سیزنل عبادات ہوتی ہیں، جیسے ہمارا حج ہوتا ہے، ایک سیزن میں ہم سب نے جانا ہوتا ہے، اسی طرح سے ان کا میلہ کوئی ہوا کرتا تھا. تو جب سارے کے سارے مکہ کے لوگ اس میلے کے لیے نکل گئے، تو اس وقت پیچھے انہوں نے دیکھا ان 4 لوگوں نے کہ کوئی بھی نہیں بچا سوائے ہم چاروں کے. تو یہ 4 کون تھے؟ ورقہ بن نوفل، زید بن عمر بن نفیل، عثمان بن الحویرث اور عبداللہ بن جہش. تو یہ جو چاروں تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھیں تو صحیح کہ بھئی کیا بات ہے کہ تم لوگ بھی کیوں نہیں گئے. تو انہوں نے جب آپس میں ڈسکشن کی تو پتہ چلا کہ جی ان سب کی سوچ ایک ہی ہے، اور وہ سوچ یہ تھی کہ ہم بت پرستی نہیں کر سکتے. بتوں کی پوجا کرنا یہ کسی نہ کسی لیول پہ نا یہ غلط ہے. پتھر ہماری مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو ان چاروں نے پھر یہ ڈیسیژن لیا کہ ہم دنیا میں جائیں گے، پھیلیں گے، اور ہم جو اصلی والا دین ہے، مذہب ہے، جو بیسکلی دین ابراہیم ہے، وہ کیا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. تو یہ چاروں پھر وہاں سے انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا، فیصلہ کیا، اور وہاں سے نکل گئے. تو اس کے بعد یہ چاروں نکل گئے اور ان کی پھر آپس میں ملاقات نہیں ہوئی. لیکن بعد میں جو سٹوریز بنی وہ کیا تھی؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ورقہ بن نوفل کی، جن کو میرے خیال میں ہم سبھی جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نبوت کا آغاز ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کے پاس ہی گئی تھیں، اور اس وقت ان کی عمر اراؤنڈ 90s میں تھی. ٹھیک ہے، کافی زیادہ ایج تھی ان کی، اور آلموسٹ فوت ہونے والے ہی تھے. تو لیکن انہوں نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دی تھی اور کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس جو آیا ہے وہ وہی ناموس ہے، فرشتہ ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی آیا کرتا تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ ہوا نا، جب آپ کے لوگ آپ کو نکالیں گے یہاں سے، آپ کی اپنی قوم آپ کو نکال دے گی، تو میں آپ کا ہی ساتھ دوں گا اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہوں گا. تو اس کے پھر کچھ ہی دن کے بعد ان کی وفات ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد زید بن عمر بن نفیل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ انہوں نے پھر سارے ریلیجنز کو اسٹڈی کیا. اس وقت جو تھے عیسائیت، یہودیت، یہ آتش پرستی، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان میں سے کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو کہ خالص توحید پہ بیسڈ ہے. اور انہوں نے پھر واپس آ کے اس سوچ پر اکتفا کیا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب قبول کرتا ہوں بس. اور ان کے بارے میں ایک مشہور بات یہ بھی ہے کہ یہ عرب میں جو لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا نا، اس کے خلاف آواز اٹھانے والے یہ پہلے شخص تھے. اور انہوں نے جو بھی شخص لڑکی کو مارنے والا ہوتا تھا نا، بچی کو اپنی دبانے والا ہوتا تھا زمین میں، مٹی میں، اس کو لے آتے تھے اور یہ ان ساری بچیوں کو پالا کرتے تھے. بیسکلی آج کل جو ہمارے پاس آرفنیج وغیرہ کا کانسیپٹ ہے، یتیم خانہ،
ایگزیکٹلی سیم اسی طرح یہ بچیوں کو لے آتے تھے اور ان کو پھر خود سے پالا کرتے تھے. تو یہ بھی حنیف ہی رہے اور اسی پر ان کی وفات ہوئی. اور ان کے بارے میں حدیث بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بیٹے جو تھے سعید بن زید انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کی تو یہ سوچ تھی، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ملاقات ہی نہیں ہوئی، بیسکلی نبوت سے پہلے آپ کی ملاقات ہوئی تھی ان سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کی صحبت میں کمپنی میں بیٹھا کرتے تھے، جایا کرتے تھے، لیکن اسلام تو آیا نہیں تھا اس وقت، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اکیلا ہی اپنی ایک امت ہے، یعنی وہ خود توحید پہ تھا اور وہ جنتی ہی ہے اور اس کا ساتھ ارد گرد کوئی بھی نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ایک امت ہے. اس کے بعد عثمان بن حویرث جو ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کتابوں میں نہیں ملتا کہ وہ جب چلے گئے اس کے بعد کیا ہوا، واپس ہی نہیں آئے وہ بالکل بھی. اور یہ جو عبداللہ بن جہش ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے. یہ گئے ہیں سب سے پہلے عیسائی ہو گئے، سیریا وغیرہ چلے گئے، وہاں پہ عیسائی ہو گئے. عیسائی ہونے کے بعد واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا تو یہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے تو حبشہ میں جا کر، حبشہ میں کون سا ریلیجن تھا؟ عیسائیت ہی تھی. تو وہاں جا کر یہ دوبارہ سے پھر نان مسلم ہو گئے، مرتد ہو گئے. عبداللہ بن جہش جو تھے ان کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ یہ پھر مرتد ہو کر اور اسی کے اوپر پھر یہ مرے تھے، یہ اسلام سے پھر گئے تھے. یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ جو اسلام سے پھرنے والی بات ہے نا، یہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایون ہمیں ایک یا دو ایسی سٹوریز صرف ملتی ہیں جو کہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ اسلام سے پھر گئے، ورنہ نہیں ملتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ابھی ٹائم تو ہے کلاس میں، ٹھیک ہے، تو مرتد ہونے کا کانسیپٹ اتنا زیادہ تھا نہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایک آدھا ضرور ایسا ہوتا تھا جو کہ بیسکلی تھا. اب یہ اتنی زیادہ ڈسکشن کیوں ضروری ہے؟ صرف اس وجہ سے کیونکہ میں نے خود فیس بک وغیرہ پہ ایسے کمنٹس پڑھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کے بارے میں، اسلام کو پھیلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کی وحی کا آنا اور پھر آپ کا باقی دنیا کو دینا. تو اس میں نے خود ایسے کمنٹس پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو خود بھی پہلے نعوذ باللہ جو عرب میں جو ریلیجن تھا اسی پہ تو تھے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ بعد میں فرشتہ آیا تو بدل گئی یہ وہ. ایسا نہیں ہے. ہمیں خود اس بات کا جواب پتہ ہونا چاہیے کہ جو اگر اسلام نہیں آیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے صرف بت پرستی ہی تھی یا صرف عیسائیت ہی تھی یا صرف یہودیت ہی تھی، بلکہ دین ابراہیمی پر بھی کچھ لوگ موجود تھے جو مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں گے. اگر انہیں کچھ نہیں پتا تھا نا تو وہ صرف یہ تھا کہ ہم کریں کیا، ہم کیسے عبادت کریں، ہم کیسے نماز پڑھیں، کیسے طواف، عمرہ، روزہ، یہ سب کچھ کیسے کیا جائے گا. کیونکہ ہر چیز کی بگڑی ہوئی شکل تو عرب میں موجود تھی، لیکن حقیقت ان سب چیزوں کی کیا تھی یہ سب بھول چکے تھے. تو اس کی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی آپ کی مثال، اس چیز کی مثال ملتی ہے. پھر ابو بکر صدیق، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کی ہسٹری بھی ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی. تو بیسکلی اگر ایک میجورٹی ریلیجن فالو کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر موجود سارے کے سارے لوگ اسی پرٹیکولر ریلیجن کو فالو کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ جواب پتہ ہونا چاہیے، تبھی ہم سب کو بیسکلی ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. جی یہاں پر ہم نے آج کا لیسن کمپلیٹ کر لیا. علم الانساب سے متعلق جتنی بھی تفصیل تھی، عرب سے متعلق جتنی بھی تفصیل تھی، وہ سب ہم نے پڑھ لیا. اگلی کلاس میں ہم کیا ٹچ کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخصوص جو نسب مبارک ہمیں صحیح حدیث سے ملتا ہے اور وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اب آپ کو پتہ چل گیا ہے. عدنانی عرب جو ہے، العرب المستعربہ، وہاں عدنان سے ہم شروع کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائیں گے، اور اس میں پھر جو اہم شخصیات ہیں، جی ٹھیک ہے یہ ڈسکس کر لیتے ہیں. جو اہم شخصیات ہیں ان کا تعارف ساتھ ساتھ پڑھیں گے، وہ کیوں مشہور تھے اور انہوں نے اپنے اپنے ریجن میں، ریجن تو مکہ ہی تھا لیکن اپنے اپنے زمانے میں بیسکلی کیا کیا انٹروڈیوس کروایا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم کل ڈسکس کریں گے اگلی کلاس میں عبد المطلب کے زمانے میں پیش آنے والے 3 اہم واقعات تھے. ٹھیک ہے. وہ 3 اہم واقعات کیا تھے، کیوں تھے، کیسے تھے، اور اس کے بعد عام الفیل
اور عام الفیل سے ریلیٹڈ پھر صورت ہے صورت الفیل، ہم سب کو آتی ہے، اس کی ہم انشاءاللہ تفسیر کو ایک چھوٹے سے اسٹرکچر میں ڈسکس کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔